ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، بالکل اس میں اگل دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی. جیسے وضو کر کے اٹھتے ہیں تو اس کچھ تری جو باقی رہ گئی، سارا پانی تو اس نے اگل دیا ہے، کچھ تری رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. بعض لوگ اس میں اتنا سخت ہو جاتے ہیں کہ اتنا کھکار کریں گے، اتنا کھکار کریں گے کہ گلا خشک ہو جائے گا. اتنا بھی تشدد نہیں ہے بھائی، سمجھے؟ آپ نارمل رہیں. ایسے ہی تھوکنے والا مسئلہ بھی، لوگ اتنا تھوکتے ہیں، اتنا تھوکتے ہیں، اتنا تھوکتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے لال آزار کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے، آپ نارمل رہیں. جو تھوک عادتاً آتا ہے اگر اس کو آپ نگلتے ہیں تو اس سے کوئی روزے میں جیسے عام طور سے ہم رہتے ہیں اسی طرح رہیں. دوا کوٹی کسی نے، کسی کا دوا کا کاروبار ہے، وہ دوا کوٹ رہا ہے. کوٹنے کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اپنے گجراتی میں کہتے ہیں کچرنا. دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی ایک مضبوط جو ہے یہ دانہ آتا ہے یا کوئی پھل کی طرح ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو چوسی اور تھوک نکل گیا. مگر تھوک کے ساتھ ہڑ جو ایک سخت دوا کا نام ہے، اس کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا تو روزہ نہ گیا. لیکن اگر کوئی جز گیا تو اس صورت میں روزے پر خرابی آئے گی، روزہ جائے گا. اب نہانے وغیرہ میں کان میں کبھی پانی چلا جاتا ہے تو کان میں پانی چلا گیا، خود گیا ہے، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو روزہ نہیں گیا. خود بخود اگر کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ آپ کا نہیں جائے گا. دانت یا منہ میں خفیف یعنی ہلکی چیز ہے، بے معلوم سی رہ گئی، جس کو بے معلوم سی تھی، پتہ نہیں تھا، ہلکی سی باریک چیز جو ہے دانتوں میں رہ گئی تھی، لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن یاد رہے بہت خفیف ہلکی سی جو پتہ بھی نہیں چلتی، ایسی چیزوں کے بارے میں ہے یہ حکم، بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں، اس کا ایک مسئلہ آگے آئے گا. دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، روزہ نہ گیا، کیونکہ روزہ تو جائے گا حلق سے اترنے کی صورت. یہ مسائل جو ہے بہار شریعت کا حصہ 5 جس میں روزے کا بیان ہے، اور خاص طور سے وہ بیان جس میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں ہے یہ. بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا تو روزہ نہ گیا. منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں رینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی، ٹوٹی نہیں تھی، کٹی نہیں تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا تو روزہ نہ ٹوٹا. اب اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ سردی وغیرہ میں بلغم ہوتے ہیں تو آدمی کبھی ایسے کرتا ہے تو بلغم گلے میں چلا آتا ہے اور وہ نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں جاتا. کھکار منہ میں آیا، وہی کھکار جسے کھانسی کھائی اور کف منہ میں آیا، کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ کہ آدمی نظافت پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسی چیز کو اگلتے ہیں نا بہتر ہے. احتلام ہوا جس کو کہتے ہیں کہ آدمی سو رہا تھا اور احتلام جسے نائٹ فولٹ کہتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں جاتا. روزے کی حالت میں سو رہا تھا اور احتلام ہوا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے، غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے. تو احتلام کی صورت میں، غیبت کرنے کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا نہیں. پھر حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارا دن جنوب رہا، جنوب اسے کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو، روزہ نہ گیا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے. ہاں اس کی دلیل جو ہے بخاری شریف کی حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کے دونوں امہات المؤمنین میں ہیں.
فرماتی ہیں انہما قالتا، دونوں کے دونوں سیدہ فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صبح اس حال میں کرتے کہ جماع کی وجہ سے آپ حالت جنابت میں ہوتے، احتلام کی وجہ سے نہیں، رمضان میں، پھر آپ روزہ رکھتے. یہ اس کی دلیل ہے. مگر یہ یاد رہے کہ کوئی سارا دن اسی حالت میں رہے تو یہ بڑی بے برکتی ہے. جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جس گھر میں جنوبی رہتا ہے دیر تک، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گی، اتنی دیر تک جان بوجھ کر اس نے غسل نہیں کیا کہ نماز قضا ہو جائے، اتنا وقت وہ حالت جنابت میں رہا، تو یہ گناہ و حرام ہے. کس وجہ سے؟ کہ جنابت کا غسل نہ کرنے کی وجہ سے وہ نماز کی ادائیگی سے محروم ہوا، اس وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. حدیث میں فرمایا کہ جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس باب کا ایک آخری مسئلہ، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. تل یا تل کے برابر، تل تو جانتے ہیں، ملتے ہیں یہاں پہ، اس کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر یاد رہے کہ یہ کب ہے؟ مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو. اگر حلق میں اس کا ٹیسٹ محسوس ہو گیا تو روزہ جائے گا، ورنہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسائل شرعیہ اور دین کی معلومات خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت طیبہ کے احکام اور مسائل کو سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے.